قسم ہے ہم صدیق کی توہین کبھی گوارا نہیں کر سکتے، فاروق کی توہین کبھی گوارا نہیں کر سکتے، ذوالنورین کی توہین کبھی گوارا نہیں کر سکتے، حیدر کرار کی توہین کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ مر تو سکتے ہیں لیکن عظمت صحابہ کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، بعض عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ ہر شخص ان عناوین کے اوپر گفتگو کرنا اپنے لیے باعث سعادت، باعث عزت اور باعث افتخار سمجھتا ہے۔ کسی کی نظر سرمایہ دار کے چہرے پہ ہوتی ہے، کسی کی نگاہ جاگیردار اور حاکم وقت کے چہرے پہ ہوتی ہے، لیکن حقیقی مومن و مسلمان کی نظر اگر کسی پہ ہوتی ہے تو والضحیٰ کے چہرے پہ ہوتی ہے اور واللیل کی زلفوں پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کی محبت کا اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بڑا مرکز حضرت رسول اقدس کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات میں محبت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ غیر اللہ کے پجاری اپنے معبودان باطل سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن مومن و مسلمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن و مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی ذات جو خالق کل اور مالک کل ہے، اس کی جمیع کائنات کے اندر محبت کا کوئی مرکز حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محبت دو ہیں، ایک سرے سے ناجائز ہے جو غیر محرم سے ہوتی ہے، معشوقہ سے ہوتی ہے، شراب سے ہوتی ہے، کسب حرام سے ہوتی ہے، لیکن ایک محبت جو ہے وہ جائز ہے جو والدین سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے، دکانوں مکان سے ہوتی ہے، لیکن جائز محبت بھی جب حضرت رسول اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ محبت بھی حرام ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے۔ اور اللہ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہیں رسول کے مقابلے میں باپ سے پیار زیادہ ہے، ماں سے پیار زیادہ ہے، گھر بار سے پیار زیادہ ہے، دکانوں مکان سے پیار زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، رسول اقدس کی محبت، آپ کی عقیدت ہر مسلمان کے دل کو تڑپاتی ہے، اور مسلمان کا جگر حضرت رسول اللہ کی محبت میں تڑپتا بھی ہے، بے قرار بھی ہوتا ہے، اور ایمان کی رفتوں کو طے بھی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری محبت ہمیں اپنے رسول سے دور نہیں ہونے دیتی۔ حضرت رسول اللہ کی محبت ہمیں آپ کے سراپے سے روحانی طور پر کبھی بھی پیچھے ہٹنے نہیں دیتی۔ ہم اس بات کو علی وجہ البصیرت ادلہ کی روشنی میں نقل اور عقل کے ساتھ اس بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں، رب نے سب سے زیادہ کائنات میں بڑا اگر کسی کو بنایا ہے تو کالی کملی والے کو بنایا ہے۔ حضرات ہمیں پتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ مومن کو پتا ہے عزت اللہ کی
اس کے رسول کی اور حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کی ہے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح مومن و مسلمان اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے میرے نبی کے بارے میں کہہ دیا ہے، ہمالیہ کا پہاڑ ڈل سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ریگزار جو ہیں، صحرا جو ہیں، وہ برف کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دریاؤں میں آگ لگ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ کے رب کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں رب قدیر نے بتلایا اور ہمیں کالی کملی والے آقا نے بتلایا ہے کہ حضرت رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور آج ہدایت کی زبان میں ترجمہ کروں گا، جو رسول اللہ کے بعد دعوی نبوت کرے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے سجاہ ہو، چاہے حسین علی ماوندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ایک مرتبہ در میری آواز سے آواز میں لا کے بتلا دیجئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، لیکن ان کو نبوت حضور کے بعد نہیں، حضور سے پہلے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے دیوبندی دوست ہوں، چاہے بریلوی احباب ہوں، چاہے اہل الحدیث ہوں، گردنوں کو کٹوا سکتے ہیں، پھانسی کے پھندے پہ چڑھ سکتے ہیں، باب جولا ہو سکتے ہیں، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بن سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا بس سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات لبیک 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 لبیک۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مولانا مودودی نے، حضرت مولانا مفتی محمود نے، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے، حضرت علامہ شہید نے چوکھٹ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو بتا دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ تو متاخرین علماء تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مسالک کے اولین علماء نے چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے، چوکھٹ ختم نبوت کی پہریداری کی ہے۔ حضرات، ہر کسی کو اپنی نسبت پہ ناز ہے، لیکن ہماری نسبت کیا ہے؟ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم یہ بات کہنے کے لیے آئے ہیں، حضور کی ذات بھی اعلیٰ ہے، حضور کی بات بھی اعلیٰ ہے، اور چوکھٹ ختم نبوت کا دفاع بھی سب سے اعلیٰ سرگرمی کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی گفتگو کے اندر سے دوسری بات کو بھی آپ حضرات کے گوش گدار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آج مولانا عبد المالک نے محبت کا دیپ جلایا ہے، محبت کا دیا جلایا ہے، اور امت کے تمام اصولی اور فروعی اختلافات کو ختم نبوت اور عظمت صحابہ جیسے مشترکات کے پر پوری امت کے اکابرین کو جمع کر کے اس بات کا پیغام دیا ہے۔ ہمارے درمیان مذاکرے بھی ہو سکتے ہیں، مباحثے بھی ہو سکتے ہیں، مناظرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چوکھٹ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور حرمت صحابہ کے لیے ہم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مرنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اسی نقطے سے دوسرا نقطہ نکلتا ہے، حضور کی ذات اعلیٰ ہے، حضور کا مکہ اعلیٰ ہے، حضور کا مدینہ اعلیٰ ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ کا زمانہ بھی اعلیٰ ہے، حضرت رسول اللہ کا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام کے اصحاب بھی اعلیٰ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ایک بات بتلائیے، میں
صحابہ کی بات نہیں کرتا، میں سیدنا احمد ابن حنبل کی بات نہیں کرتا، میں سیدنا امام مالک کی بات نہیں کرتا، میں سیدنا ابو حنیفہ کی بات نہیں کرتا، میں سیدنا امام شافعی کی بات نہیں کرتا۔ ایمانداری سے بتلائیے، کیا جماعت اسلامی کے لوگ مولانا مودودی کو گالی سننا گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا بریلوی مسلک کے لوگ مولانا نورانی کو گالی سننا گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا دیوبندی مسلک کے لوگ مولانا مفتی محمود کی توہین کو گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا اہل الحدیث مسلک کے لوگ علامہ شہید کی توہین کو گوارا کر سکتے ہیں؟ اور جن کو اپنے موجودہ اکابرین سے اتنا پیار ہو کہ وہ ان کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم صدیق کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، فاروق کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، ذوالنورین کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، حیدر کرار کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ مر تو سکتے ہیں لیکن عظمت صحابہ کے بس سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس مقدمے کو رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم شدت پسند نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے محبت کی ہے لیکن پوری عقل کے ساتھ کی ہے اور شعور کے ساتھ کی ہے۔ ہم جنونیوں والی بڑکیں لگانے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ سے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے اداروں سے سوال کرنا چاہتے ہیں، حکمرانان وقت سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا انسانیت نے ایک انسان کی عزت کے دفاع کے لیے حد عزت کے قوانین کو بنا دیا، پوری دنیا انسانیت نے ایک ادارے کی حرمت کے لیے توہین عدالت کا قانون بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ایک انسان کی عزت کے لیے حد عزت کا قانون بن سکتا ہے اور ایک ادارے کی عزت کے لیے توہین عدالت کا قانون بن سکتا ہے تو انشاءاللہ اس ملک میں صدیق کی عظمت کا قانون بھی بن کے رہے گا، فاروق کی عظمت کا قانون بھی بن کے رہے گا، ذوالنورین اور علی المرتضیٰ کی عظمت کا قانون بھی بن کے رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کہہ رہے ہیں علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم آپ کے سامنے موضوع تو میرا عظمت صحابہ تھا لیکن فقط 2-3 منٹ آپ سے مزید لوں گا۔ میں اپنے بعد آنے والے خطباء کے وقت کو سنیچ نہیں کرنا چاہتا، گریب نہیں کرنا چاہتا، ان کے اندر تصرف نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے علم کو حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، ان کی زندگیاں تو بدل گئیں۔ جنہوں نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، ان کی زندگیوں میں تو انقلاب آ گیا۔ ہم ایسے گناہگار لوگ ان کی تقریروں کو سن کے کئی لوگ داڑھیوں والے بن گئے، کئی لوگ سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے والے بن گئے، کئی لوگ روزے رکھنے والے بن گئے، اور جنہوں نے بدضحا کے چہرے کو دیکھا ان کی زندگیوں میں کوئی بھی انقلاب نہیں آیا، اور جنہوں نے واللیل کی زلفوں کو دیکھا ان کی زندگیوں میں کوئی بھی انقلاب نہیں آیا۔ اور تم کس طرح کی بات کرتے ہو؟ ہم تمہارے سامنے اپنے عقیدے کو علی وجہ البصیرت بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، اور آپ کے چہرے کی زیارت کرنے والوں کو آگ نہیں چھو سکتی۔ اگلی بات اس میں مکمل نہیں ہوتی، اورا مرانی، آگ اس چہرے کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے ان چہروں کی زیارت کی ہے جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدنا صدیق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدنا فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس
چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدنا ذوالنورین کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدنا حیدر کرار کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے امیر البحر حضرت امیر معاویہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ صدیقہ کائنات کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ حفصہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ ام حبیبہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے بنات النبی الطاہرات کے چہروں کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے محدث ملت سیدنا ابو ہریرہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اور جو جنتی ہیں انشاءاللہ مسلمان ان کا دفاع کرتے رہیں گے، اور جو جنتی روح ہیں انشاءاللہ مسلمان ان کا دفاع۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ اور عظمت صحابہ کے لیے بھائی سراج الحق کی قیادت اور ہمراہی کے اندر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، قربانیاں دینی پڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، ملک میں عظمت صحابہ کا قانون بنوانا پڑا بنوانے کے لیے تیار ہو۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔